السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے قربانی کی تعریف اور حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ پیارے بھائیو، قربانی کا لغوی و اصطلاحی مفہوم۔ قربانی عربی زبان کا لفظ ہے جو قرب سے مشتق ہے۔ قرب کسی چیز کے نزدیک ہونے کو کہا جاتا ہے۔ اسلام میں قربانی کے لیے نسک، نحر، ہدیہ، قلائد، بہیمۃ الانعام، بدنہ جیسے الفاظ استعمال ہوئی ہیں، جبکہ دیگر مذاہب میں اسے قربان، بہینت، بلوٹان، توسیہ، یگیا اور قربانیہ جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں قربانی کا ایک خاص مفہوم ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ مفردات القرآن میں لکھتے ہیں، قربانی سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا جوئی کی جائے۔ پیارے بھائیو، عربی زبان میں قربانی کو اضحیہ بھی کہتے ہیں۔ 10ویں ذو الحجہ کو جس میں قربانی کی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فقہی اصطلاح میں قربانی اس حلال جانور کو کہتے ہیں جیسے عید الاضحیٰ بقر عید کی روز 11ویں یا 12ویں ذی الحجہ تک مستحب یا واجب ہونے کے اعتبار سے اللہ کی راہ میں ذبح یا نحر کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ یا عید قربان دین اسلام کے پیروکاروں کا دوسرا عظیم تہوار ہے جو اپنی اہمیت، فضیلت، معنویت اور روحانیت کے حوالے سے کئی نمایاں خصوصیات کا حامل ہے۔ پیارے بھائیو، قربانی کی ابتدا و تاریخ۔ قرب الہی کے حصول کے لیے حلال جانور کو ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی سے شروع ہوئی۔ یہ سب سے پہلی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کی خبر سنائے جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی سو ان میں سے ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی۔ اگرچہ ان دونوں کا نام بیان نہیں ہوا، لیکن تاریخی واقعات میں اس معنی کی بہت تاکید ہوئی ہے کہ جس طرح قربانی قبول ہوئی وہ حابیل تھے اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ قابیل تھے۔ پیارے بھائیو، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حابیل نے مینڈے کی قربانی کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آسمانی آگ نازل ہوئی، حابیل کے مینڈے کو کھا لیا، قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قابیل کی قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ قابیل بے تقویٰ تھے، جیسا کہ حابیل کی قربانی کے قبول ہونے کی وجہ تقویٰ تھا۔ قربانی کی قبولیت کے بعد عالم بشریت میں پہلی جنگ ہوئی۔ قابیل نے حابیل کو دھمکی دی اور پھر قتل کر کے خسارہ والوں میں داخل ہو گیا۔ پیارے بھائیو، قربانی کی خاص شناخت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ سے ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے تھے۔ یہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو اس بنجر اور ویران علاقے میں چھوڑ دیا جسے اب مکہ معظمہ کہتے ہیں اور
جو مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ چل کر ان کے کاموں میں مددگار بن سکے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ سعادت مند بیٹا بھی تو خلیل کا بیٹا تھا۔ کہنے لگے، ابا جان، آپ وہ کام کر گزرے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پیارے بھائیو، جب باپ بیٹا قربانی کے لیے تیار ہوئے اور باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چہرہ کا بل کروٹ پر لٹا دیا، ارشاد باری تعالی ہے، اے ابراہیم، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ پیارے بھائیو، مفسرین کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایمان و خلوص کے درجات عیاں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مینڈا آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں مسلمان ہر سال 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور جانوروں کی قربانی کر کے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ قربانی کے عمل میں واقعہ ذبح اسماعیل علیہ السلام کو خاصا دخل ہے، اس لیے نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ اس واقعہ میں نوع انسانی کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ ہم نے اقرار کیا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں، اللہ کا ہے۔ ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے اور اس کے حکم پر اپنی خواہشات سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔